اللہ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تو 22 مرتبہ یہ واحد کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے۔ احد ایک مرتبہ آیا ہے سورہ اخلاص میں، اور واحد جو ہے وہ 22 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے بارے میں پوچھے بھائی اللہ کتنے ہیں، یعنی جن سے اللہ، ایک تو مخلوق، ایک خالق، وہ خالق کتنے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4، ہم کہیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ احد ہے، اس کا نہ باپ نہ بیوی نہ اولاد کوئی نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ کائنات ہے، اس کا خالق اللہ ہے، تو وہ اللہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا وہ اللہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اسلام یہ کہتا ہے، قرآن و سنت ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے لفظ آیا ہے احد، قل هو اللہ احد۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلائیں کہ واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کا نظام چلا رہا ہے اور پھر اس کو ختم کرے گا۔ تو اسی طرح دوسرا لفظ واحد آتا ہے۔ یہ جو واحد کا لفظ ہے یہ قرآن میں یہ 22 مرتبہ آیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورہ بقرہ میں آیت رقم 163 میں اللہ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو 22 مرتبہ یہ واحد کا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے۔ احد ایک مرتبہ آیا ہے سورہ اخلاص میں، اور واحد جو ہے وہ 22 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح سنت سے بھی یہ لفظ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو اہل کتاب کی طرف بھیجا یمن میں، تو انہیں کہا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا، کہ سب سے پہلے تم جو ان کو بلانا ہے اس بات کی طرف کہ یوحد اللہ، کہ وہ اللہ کی توحید کو اپنا لیں، کہ وہ ایک اللہ کو مان لیں۔ سب سے پہلی دعوت ان کو اس کی دینی ہے، عبادت کی نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نہیں، بلکہ توحید کی طرف بلانا ہے، اِلیٰ ان یوحدوا، کہ ایک اللہ کی توحید کو مان لیں۔ اسی طرح دوسری دلیل آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ کہتے تھے تو صحابی کہتے ہیں کہ فَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو تلبیہ کو کیا کہا گیا؟ توحید کی دعوت کہی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جو تلبیہ ہے اس کو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احل بالتوحید، یا توحید کا لفظ ہے، تو لفظ توحید واحد اللہ، واحد احد، یہ قرآن میں ثابت ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی، کہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ اور اسی طرح اس پر اجماع ہے صحابہ کا، تابعین کا، مسلمانوں کا، کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ تو قرآن سے بھی، احادیث سے بھی اور اجماع بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، دو اور تین نہیں ہے۔ اسی طرح عقل کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اللہ ایک ہے،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز قرآن میں آ جائے، حدیث صحیحہ میں آ جائے، تو عقل سلیم کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتی. عقل سلیم بالکل اس کے مطابق ہوتی ہے. جو چیز بھی قرآن میں آ گئی، حدیث میں آ گئی، عقل سلیم اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ بات ہر انسان اپنے دل میں بٹھا لے اور اس پر ایمان لے آئے. کیونکہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھیجا کتابوں کو دوارا ہمیں ہدایت دینے کے لیے، اور پھر جو ہمیں عقل دی، دماغ دیا، دل دیا، دیکھنا سننا دیا، صحیح اور غلط کی تمیز ہمارے اندر رکھ دی، یہ اس لیے تاکہ ہم حق کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم قرآن و سنت کو سمجھ سکیں. تو ان دونوں میں تعارض نہیں ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں، سننا، دیکھنا، جاننا اور دماغ، دل اس لیے دیا تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں، اور کتابیں بھی اس لیے اتاری، رسول بھی اس لیے بھیجے کہ ہم سیدھے راستے پر جائیں. تو اس لیے ان چیزوں میں آپس میں تعارض نہیں. عقل کا خالق اور مالک اور رازق کون ہے؟ اللہ. اور قرآن و سنت کو اتارنے والا بھی اللہ ہے. تو اور اللہ کا مقصد یہ کہ ہمیں ہدایت دے. تو پھر ان باتوں میں تعارض کیسے ہو سکتا ہے؟ تعارض نہیں ہے. آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ ایک مشینری بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پانا، یہ چوڑی، یہ اسلام اس کے برابر کا، وہ اس پر چڑھ جاتا ہے. اگر اس کے میچ کا نہ ہو وہ چیز تو اس پر نہیں چڑھتا. ٹھیک ہے، یا وہ خراب ہو، ٹیڑھی ہو جائے وہ چیز تو نہیں چڑھتا. تو عقل خراب ہو جائے، مریض ہو جائے، دل و دماغ خراب ہو جائے تو پھر تو نہیں سمجھ آتا. لیکن عقل سلیم ہو، صحیح ہو، اور وہ تو فطرت اور عقل بالکل اللہ نے اسلام کے مطابق بنائی ہے، فوراً قرآن و سنت سمجھ آتا ہے. تو جب قرآن میں آ گیا کہ اللہ ایک ہے، حدیث میں آ گیا تو صحابہ کا اجماع ہے، تو اب عقل اور فطرت کا بھی یہ تقاضا ہے 100/100 کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے. اللہ رب العزت ایک ہے، دو نہیں ہے. توحید کا معنی کیا ہے؟ وحد یوحد و توحید. توحید کے دو بڑے رکن ہیں. جب تک کہ توحید کا معنی بہت دنیا نہیں جانتی. توحید کا معنی واحد کا، احد کا. اور توحید کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر نفی اور اثبات پایا جاتا ہے. یعنی اس کے دو رکن ہیں. رکن جو ہوتا ہے اس سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے، رکن سے تصویر بنتی ہے. جیسے نماز کے ارکان ہیں، کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قیام کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، تشہد میں بیٹھنا، یہ ارکان ہیں. تو ان سے نماز کی حیت بنتی ہے، کیفیت بنتی ہے، صورت بنتی ہے، پکچر بنتی ہے. جیسے آپ کوئی کھڑا ہو ہاتھ باندھ کے تو آپ کہیں گے یہ نماز پڑھ رہا ہے. رکوع میں ہو تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. سیدھا کھڑا ہو، ہاتھ کیسے کھڑے رکھے ہو. رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنے چاہیے، اس لیے کہ پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے. چھوڑے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے نماز سے پہلے ہو. تو اسی طرح سجدے میں بھی تشہد میں بیٹھا ہوا تو ایک نمونہ ہے. تو ارکان سے نمونہ بنتا ہے. تو اسی طرح سے جو ارکان ہوتے ہیں اس سے وہ چیزیں بنتی ہے. توحید کے دو رکن ہیں، نفی اور اثبات. نفی اور اثبات. جب تک کسی چیز میں یہ دو چیزیں نہ پائی جائیں وہ توحید نہیں بنتی. یہ دو توحید نہیں بنتی. مثلا میں کہتا ہوں خالد شجاع، خالد بہادر ہے، تو یہ توحید نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی خالد بہادر ہے تو کوئی اور بھی بہادر ہو سکتا ہے. اس کی یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خالد بہادر ہے. یہ بہادر ہے تو اور بھی بڑے بڑے بہادر موجود ہیں. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں خالد لیس بشجاع، خالد بہادر نہیں ہے، یہ بھی توحید نہیں ہے. اس لیے وہ اس کی نفی کر رہا ہے کہ بہادر نہیں ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی توحید نہیں ہے. توحید کب ہوتا ہوگی؟ جب میں یہ کہوں کہ ما شجاع الا خالد، کوئی بہادر نہیں صرف خالد بہادر ہے. یعنی کائنات میں کوئی بہادر نہیں، صرف خالد بہادر ہے. اب یہ توحید بنی، کمال بنا کہ دنیا میں ایک ہی شخصیت ہے جو بہادر ہے وہ خالد ہے. اب یہ توحید بنی. جیسے ہم اپنے اس کلمے کو کیا بولتے ہیں؟ توحید بولتے ہیں، کلمۃ توحید. کیوں؟ اس میں نفی اور اثبات پایا جاتا ہے. نفی کیا ہے؟ لا الہ، یہ نفی ہے. الا اللہ، اللہ مگر اللہ. کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے. کوئی الہ نہیں مگر اللہ الہ ہے. اس میں نفی پائی جاتی ہے اور توحید بھی پائی جاتی ہے. تو جب یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ توحید بنتی ہے. جب تک آپ کسی کی نفی نہیں کرتے تو وہ اور اثبات نہیں کرتے، یہ دو چیزیں نہیں ہوگی، وہ توحید نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، مثلا
ہم نفی کیسے کرتے ہیں اللہ کے اسماء اور صفات؟ جیسے اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس بات کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات نہیں ہے، یہ نفی ہے۔ اللہ کے لیے وہ صفات کا اثبات اور مخلوق سے نفی، یہ کیا توحید بنی؟ ہم کیا کرتے؟ تعطیل نہیں کرتے، تمثیل نہیں کرتے۔ تعطیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفات نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی صفات نہیں، اللہ کے اسماء نہیں، یہ تعطیل ہے۔ ہم تعطیل نہیں کرتے جیسے ملحدین کرتے ہیں، ایتھیس کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا اس بات کرتے ہیں کہ لیکن کیسے اس بات کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات جیسے مخلوق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی ذات ہے، جو صفات ہے، جب اس بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات مخلوق جیسی نہیں، اللہ رحم کرتا ہے مخلوق جیسا نہیں، مخلوق جیسا نہیں، اللہ بخشتا ہے مخلوق جیسا نہیں، اللہ کی صفات کیسی ہے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ تو اللہ کی ہر صفت میں، ہر نام میں، آگے چل کر بہت تفصیل سے بیان کروں گا، یہ نفی بھی پائی جاتی ہے، اس بات بھی پایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، تو یہ توحید نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی توحید قبول نہیں۔ اللہ کی نفی کرتا ہے پھر بھی کوئی توحید نہیں ہے۔ اللہ کی اس بات کرے اور ساتھ وہ مخلوق سے وہ نفی کرے، لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ، لا رب الا اللہ، کوئی رب نہیں مگر اللہ رب ہے، ٹھیک ہے؟ لا رحیم الا اللہ، کوئی رحم کرنے والا نہیں مگر اللہ۔ تو جب یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ توحید بنتی ہے۔ پھر جو یہ اللہ کی توحید ہے، تو یہ توحید جو ہے یہ نسبی ہے، انشائی نہیں ہے۔ جیسے میں کمرے میں آتا ہوں تو یہ کمرہ آدمی سے بھرا ہوا ہے، میں کہتا ہوں سارے باہر چلے جاؤ، صرف ایک آدمی یہاں بچے۔ میں نے سب کو باہر کیا تو میں نے ایک کو یہاں رکھا، تو یہ میں نے اس کو ایک بنایا، میں نے اس کو ایک بنایا، یہ توحید انشائی ہے۔ لیکن میں کمرے میں آیا، کوئی آدمی نہیں تھا سوائے ایک کے، تو میں کہتا ہوں بھائی کمرے میں ایک آدمی ہے، کمرے میں ایک آدمی ہے۔ جب میں نے یہ کہا کمرے میں ایک آدمی ہے، تو یہ میں نے اس کو ایک نہیں بنایا کہ وہ تھا ہی ایک، تو میں نے صرف خبر دی، میں نے صرف خبر دی ہے کہ وہ ایک ہے، میں نے اس کو ایک نہیں بنایا۔ تو جب ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اس کو ایک بنایا ہے، نہیں، بلکہ وہ ہے ہی ایک، ہم صرف اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یہ احدیت کی اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ اس کو کسی نے ایک نہیں بنایا، کسی ذات نے، کسی انسان نے، کسی چیز نے اس کو ایک نہیں بنایا، بلکہ وہ ہے ہی ایک، ہم اس کے بارے میں صرف خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید نسبی کہتے ہیں اس کو، یہ انشائی نہیں ہے۔ تو پھر احد اور واحد کا کیا معنی ہے؟ احد اور واحد کا کیا معنی ہے؟ تو واحد اور احد کے کئی معنی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ معنی میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ فرق کیا ہے واحد میں اور احد میں؟ جو واحد ہوتا ہے یہ عاقل کے لیے اور غیر عاقل دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کتاب واحد، رجل واحد، قلم واحد، قلم عاقل نہیں ہے، اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال کیا، رجل واحد، وہ عاقل ہے، واحد۔ لیکن احد جو ہے وہ صرف عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر عاقل کے لیے لفظ احد استعمال نہیں ہوتا۔ غیر عاقل کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ قلم احد، یہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ واحد جو ہے وہ سب سے پہلا ہندسہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ 2 3 4 آتا ہے، اور احد کے بعد 2 3 4 نہیں آتا، احد کے بعد 2 3 4 نہیں آتا ہے۔ تو واحد کے بعد 2 3 4 آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں اس کمرے میں ایک طالب علم ہے، تو اس سے اس کی نفی نہیں ہو سکتی کہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں احد، تو وہ مکمل نفی، اس کو اس طریقے سے بھی سمجھیں۔ میں اس کمرے میں آیا تو جب احد کی نفی کرتا ہوں، احد سے نفی ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں صفر ہے، کوئی عدد نہیں ہے، 2 3 4 5 نہیں آتا۔ احد کے مقابلے میں 2 3 4 5 نہیں آتا، واحد کے مقابلے میں 2 3 4۔ میں کہتا ہوں
اس کو یہ ایک طالب علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ 2 3 ہوں، لیکن جب احد آیا تو یہ جب مخلوق میں سے کوئی کہے میں الہ ہوں، مخلوق میں سے کوئی کہے، کوئی جن، نبی، رسول، فرشتہ، کوئی مخلوق یہ کہے میں الہ ہوں، تو ہم کہیں گے تم الہ نہیں بلکہ الہ اللہ ہے، الہکم الہ واحد، وہ واحد ہے۔ تو ہم نے مخلوق سے جب الوہیت کی نفی کی تو ہم کیا لفظ بولیں گے؟ واحد۔ اور جب کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے اس کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، وہ احد ہے۔ وہ کیا ہے؟ احد ہے۔ یعنی یہ فرق ہے، یہ بنیادی فرق بہت زیادہ ضروری ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے بارے میں پوچھے بھائی اللہ کتنے ہیں، یعنی جن سے اللہ، ایک تو مخلوق، ایک خالق، وہ خالق کتنے ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4، ہم کہیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ احد ہے، اس کا نہ باپ، نہ بیوی، نہ اولاد، کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب مخلوق میں سے کوئی دعویٰ کرے میں الہ ہوں تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تم الہ نہیں ہو، الہ اللہ ہے، وہ الہ واحد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد۔ تو یہ فرق ہے۔ بعض علماء نے کہا کوئی فرق نہیں ہے، بعض نے فرق کیے ہیں کوئی 6 7، لیکن وہ سارے لغوی اس طرح کے فرق ہے۔ لیکن جو مجھے قرآن و سنت سے سمجھ آیا فرق، وہ فرق یہ ہے کہ جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ جن سے اللہ، کہ جو اللہ ہے جو یہ ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے وہ کتنے ہیں، تو ہم کہیں گے قل هو اللہ احد۔ چونکہ جب کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، لیکن کون سا نسب نامہ ہے؟ اس کے باپ دادا کا بتاؤ، اس کے آگے کنبے کے قبیلے کے بارے میں بتاؤ، سسٹم کیا چلتا ہے، کس سے بنا ہے، سونے سے، چاندی سے، کیا پورا تعارف کراؤ۔ تو اللہ نے کہا قل هو اللہ احد۔ وہ کیا ہے؟ کسی سے نہیں بنا، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے جو احد ہے، اس کا کوئی قبیلہ نہیں، اس کی کوئی فرع اولاد نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں پیچھے، اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی باپ دادا نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اللہ نے یہ مسئلہ ہمیں ایسے سمجھایا۔ تو توحید کا معنی کیا ہے؟ کہ نہ کوئی مخلوق میں سے الہ ہے اور نہ کوئی عالیہ کی جنس ہے، 10 12 ہیں، 5 7 مل کر کام کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ احد ہے، اکیلا ہے۔ پھر یہ بات عقل بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر 2 الہ ہوں، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہے، جھگڑا ہوتا رہے، ان کا آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا رہے، ایک کہے میں رات لوں گا، دوسرا کہتا دن لوں گا، پھڈا چلتا رہے، کبھی کوئی کام نہ، کائنات کا نظام نہ چلے، بلکہ کوئی آدمی، مثلا ایک عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، اس سے پوچھا کسی نے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا جب تک یہ چرخہ میں نہ چلاؤں یہ نہیں چلتا، خود بخود نہیں چلتا۔ اگر یہ چرخہ خود بخود نہیں چلتا تو یہ کائنات کا سارا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ رات اور دن آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، سب کچھ وہ چلانے والا ہے۔ اس سے مجھے پتہ چلا کوئی اللہ ہے، خالق ہے۔ اور پھر کہا اچھا وہ ایک ہے یا 2؟ اس نے کہا وہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ اگر 2 ہوتے تو وہ ادھر چلاتا اپنی مرضی کرتا، میں ادھر چلاتی اپنی مرضی، تو چکی ٹوٹ جاتی، تماشا ہوتا، آٹا نہیں پستا، نظام نہیں چلتا۔ تو یہ جو 2 ہوتے تو یا ایک دوسرے کے مخالف ہوتے یا موافق ہوتے۔ مخالف ہوتے تو کائنات کا بیڑا غرق، اور اگر یہ مل کر دونوں طاقت اپنی لگاتے تو اتنی تیز چکی چلتی کہ پھر بھی نظام بیڑا غرق ہو جاتا۔ لیکن زیادہ پاور آ جائے تو
مشین نہیں چلتی، جل جاتی، خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی کہے جی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لی، ایک دوسرے کا خیال کر لیا، برابری کے ہیں، وہ اس کا خیال کرتا ہے ورنہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو جو دوسرے سے ڈرا ہوا ہو، دوسرے کا خیال کرے، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جو دل چاہے کرے، فعال لما یرید۔ تو اس لیے عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہو اور وہ اکیلا ہو، کوئی اس کا شریک نہ ہو، کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ تو اللہ کے ایک ہونے پر عقل کا بھی تقاضا ہے، قرآن و سنت کا بھی یہی تقاضا ہے، اجماع بھی ہے، اور فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے، اور تجربہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے، تجربہ بھی بتلاتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اس لیے اس اللہ کو ایک مانیں، اور تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔